نادر شاہ وہ ایرانی بادشاہ جو ہندوستان سے تخت طاؤس اور کوہ نور لے گئی۔ وقار مصطفیٰ، صحافی و محقق، BBC سائنس۔ 20 مارچ 1739 کو مغل دارالحکومت دلی کا منظر۔ شہری گھروں کے اندر ہے ایران کی قتل باش سرخ ٹوپیوں والی سپاہی، شہر کے باہر شالیمار باغات سے سرخ ریتلے پتھر کے عظیم قلعہ نما محل تک کے راستے کے دونوں طرف قطار میں کھڑے ہیں۔ 20,000 گھڑ سواروں اور پچھلے ماہ 24 فروری کو کرنال کی جنگ میں قبضے میں لی گئی 100 ہاتھیوں پر سوار تفنگ برداروں کا ایک جلوس چلا آج آتا ہے۔ محل پہنچنے پر جلوس کے قائد اپنے سرمئی گھوڑے سے اتر کر پیدل داخل ہوتے ہیں۔ سلامی میں توپیں داغی جاتے ہیں۔ ایسا زبردست شور ہوتا ہے جیسے شہر کا شہر خود پر گرنے کو ہے۔ یہ استقبال ہے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا، جس کا تذکرہ تاریخ کے استاد مائیکل ایکسوردی نے اپنی کتاب دی سورڈ آف پرشیا یعنی ایران کی تلوار میں کیا ہے۔ نادر شاہ کا لقب اور ایرانی تخت۔ نادر شاہ کا اصل نام نادر علی قلی بیگ تھا۔ پیدائش 22 اکتوبر 1688 کو بہان صفوی پارس، تب ایران کا نام تھا، میں ہوئی۔ ترک ابشار قبیلے سے تعلق تھا جو ایران کی صفوی شاہ کے وفادار تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مدیر آدم زیدان کی تحقیق ہے کہ ایک مقامی سردار کے ماتحت خدمات انجام دینے کے بعد نادر نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنایا۔ 1726 میں ڈاکو کی اس گروہ کے سربراہ کے طور پر صفوی شاہ طہماسپ دوم کی حمایت میں 5000 پیروکار کی قیادت کی۔ ایک سوردی نے لکھا ہے کہ فارس کی مایوس کن حالات میں تھا، مغلوب اور ذلت کا شکار تھا۔ دارالحکومت اصفہان 6 سال تک افغان حملہ کے قبضے میں تھا اور زیادہ تر شمالی اور مغربی صوبوں پر ترکوں اور روسیوں کا قبضہ تھا۔ زیدان کے مطابق طہماسپ تب اس تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے جو ان کے والد نے 4 سال قبل غلزی افغان محمود کے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ نادر نے ایران کی فوج میں اصلاحات کی اور شاندار فتوحات کی ایک سلسلے میں غلزی افغانوں کو شکست دے کر طہماسپ کو ایرانی تخت پر بحال کیا۔ اس کے بعد نادر نے حملہ کیا اور عثمانی ترکوں کو شکست دی، جنہوں نے آذربائیجان اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ رکھا تھا۔ دریاسنا شاہ طہماسپ نے ترکوں پر تابڑ توڑ حملے کی، جبکہ نادر خراسان میں بغاوت سے نمٹ رہے تھے۔ لیکن شاہ کو زبردست شکست ہوئی اور وہ ترکوں کے ساتھ ذلت آمیز شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر نادر نے طہماسپ کو معزول کر کے ان کے نوزائیدہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود کو نائبی ریاست قرار دیا۔ عراق میں ترکوں کے ہاتھوں شکست کے بعد نادر نے انہیں ایران سے مکمل طور پر نکال کر خود ہی بدلہ لیا، پھر روس کو جنگ کی دھمکی دے کر اسے اپنے کے اسپین صوبوں کو ایران کے حوالے کرنے پر مجبور کیا۔ 1736 میں نادر نے طہماسپ دوم کے بیٹے نوجوان عباس سوم کو معزول کر دیا اور نادر شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود ایرانی تخت سنبھال لیا۔ نادر شاہ نے بحریہ کی تعمیر کی اور اس کی مدد سے نہ صرف بحرین کو عربوں سے چھینا بلکہ عمان کو فتح کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ 1737 میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئی۔ اصفہان سے 2 سال اور 4 ماہ کے اپنے سفر میں نادر اور ان کے ساتھیوں پر 1750 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا اور راستے میں موجودہ افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے۔ نادر نے اب دلی کا رخ کیا اور وہ درہ خیبر کے راستے بر صغیر کی حدود میں داخل ہوئی اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گئی، جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گئی، لیکن محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک میں جمع نہ کر سکے اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلی ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بھون ڈالے، لیکن ایرانی فوج کی گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ 24 فروری کو کرنال کی جنگ جیت کر نادر
مارچ 1739 میں فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوئی اور 2 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1739 میں مسلم دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں عثمانی، فارس اور مغلیہ میں سے مغل سلطنت سب سے زیادہ امیر تھی۔ دلی دنیا کی عظیم دارالحکومتوں میں سے ایک تھا۔ اپنی تاریخ کی تمام ادوار، خاص طور پر 1 صدی قبل شاہ جہاں کی زمانے کی یادگاروں سے سجے، عام طور پر شاہ جہان آباد کے نام سے جانے جاتے اس شہر کی آبائی تقریباً 4 لاکھ تھی۔ ایک سوردے نے لکھا ہے کہ جب نادر شاہ دلی کے قلعہ نما محل یعنی لال قلعہ پہنچے تو مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاندار استقبال کیا اور انہیں قیمتی تحائف دی۔ دلی میں یہ پہلی ملاقات دیوانی خاص میں ہوئی۔ سنگ مرمر کی عمارت پر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سرخ کپڑوں کے سائبان لگے ہوئے تھے۔ ستون، دیواریں اور چھتیں سونے اور چاندی کے ورق سے ڈھکی ہوئی تھی۔ عمارت کا مرکز اسراف تخت طاؤس تھا۔ کرسی کی طرح یہ تخت تقریباً 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سونے کے چارپائیوں پر کھڑا تھا۔ ہر سطح پر جواہرات جڑے تھے، کچھ بہت بڑے، کچھ کبوتر کے انڈوں کے برابر۔ زمرد سے بنے 12 ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا۔ ہر ستون پر جواہرات سے جڑے 2 مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت کا بہت بڑا کوہ نور ہیرا تخت کی آگے یاقوت اور زمرد سے گرا ہوا تھا۔ اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 191 میٹرک کیرٹس سے زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا تھا، گر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ نادر اور ان کے ذاتی عملے نے قلعے میں شاہی کمروں پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ حرم میں چلے گئے۔ سعادت خان نے مایوسی میں زہر کھا کر خودکشی کی۔ دلی میں رہتے ہوئے نادر شاہ کو شہنشاہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ جمعے کی نماز میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ پارسی میں ان کے نام کے سکے ڈالے گئے۔ ایک سوردی کے مطابق کرنال میں شکست اور پارسیوں کے فاتحانہ داخلے کے باوجود دلی کے باشندے پہل ان سے مروب نہیں ہوئے۔ بازار کے لوگ قزلباش سپاہیوں پر ہنستے تھے جو زیادہ تر پارس کے دیہاتوں اور پہاڑیوں کے سادہ لوح آدمی تھے۔ نادر نے اپنے ناساکچیوں جو فوج کی ملٹری پولیس کے طور پر کام کرتے تھے کو حکم دیا کہ جو بھی شہریوں میں سے کسی کو زخمی کرے اس کے ناک یا کان کاٹ دی جائے یا مارا پیٹا جائے۔ مغل دربار میں امیروں کی دڑوں میں تقسیم نے مغل ریاست کو کمزور کر دیا تھا، جس سے نادر کا کام آسان ہو گیا۔ ایک سوردی لکھتی ہے کہ اودھ کے گورنر سعادت خان کے جلد بازی 24 فروری کو کرنال کی لڑائی میں مغلوں کی تباہ کن شکست اور خود ان کی گرفتاری کا باعث بنی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے محمد شاہ سے اپنی وفاداری ترک کر کے نادر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہیں دلی کی شہریوں سے خراج وصول کرنے کے لیے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اور یوں وہ نادر شاہ کے ساتھ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ محل میں نادر شاہ نے سختی اور حقارت سے سعادت خان سے پوچھا کہ انہوں نے خراج وصول کرنا شروع کیوں نہیں کیا۔ سعادت خان نے اسی بے عزتی سمجھا اور مایوسی میں زہر کھا کر مر گئے۔ نادر شاہ نے مغل دربار اور رئیسوں کے اطوار کو ناپسند کیا۔ ایک موقع پر مغل وزیر سے پوچھا کہ ان کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں۔ وزیر نے جواب دیا 850 ہے۔ نادر نے طنزی انداز میں کہا کہ وہ ان میں سے 150 خواتین قیدیوں کو شامل کر دیں گے تاکہ وزیر منباشی 1000 کے کمانڈر کے فوجی عہدے کا حقدار ہو جائے۔ تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ۔ ایک سوردی کا کہنا ہے کہ دلی کے پہاڑ گنج کے علاقے کے اناج خانوں میں دوپہر کے وقت کچھ پارسی فوجی مکئی کی قیمت مقرر کرنے گئی۔ مقرر کردہ کم قیمت پر ناخوش مکئی کے کچھ تاجروں نے شام کے وقت ایک ہجوم اکٹھا کر لیا۔ اس مشتعل ہجوم نے اناج خانوں پر سپاہیوں کو مار ڈالا، پھر شہر میں نکل گئی۔ پارسی سپاہی گلیوں اور بازاروں میں 1-1 2-2 کی ٹکڑوں میں گھوم رہے تھے۔ ہندوستانی ان پر چڑھ دوڑے اور انہیں مار ڈالا۔
محل میں نادر کے نوکروں نے انہیں ان واقعات کا بتایا تو انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا۔ نادر نے کہا میرے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے ان کی جائیداد لوٹ سکے۔ نادر نے ایک ملازم کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا، پھر دوسرے کو۔ دونوں کو یکے بعد دیگرے ہجوم نے محل کے دروازے سے چند گز کے اندر قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی 1000 سابق فوجیوں کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے بھیجا، لیکن انہیں خبردار کیا کہ کسی ایسے شخص کو نہ مارے جو براہ راست فساد میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن فسادیوں نے پارسیوں پر بندوقیں اور تیر برسانا شروع کر دی۔ 22 مارچ کی صبح نادر اپنے گھوڑے پر سوار محل سے مسجد روشن الدولہ اب سنہری مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گولی چلی جس سے ان کے ساتھ موجود ایک افسر کی موت ہو گئی۔ نادر مسجد کی چھت پر گئے اور حکم دیا کہ جہاں ان کا کوئی سپاہی مارا گیا ہو وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، اور پھر اپنی تلوار کھینچ کر قتل عام